یہ جو ہمارا غلامی کا دور رہا ہے، اس دور کے اندر اگر آپ نوٹ کریں تو بنیادی طور پہ 3 باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو لوگ ہم کو غلام بنائے ہوئے تھے، انہوں نے ہمارے اس عزیز ملک کی دولت کو یہاں سے لوٹا، اور لوٹنے کے بعد اس کو اپنے ملک پہنچا دیا۔ یہ پہلا کام انہوں نے کیا۔ اس کی وجہ سے بہت ساری وہ چیزیں جو کہ تاریخی طور پہ ہمارے یہاں پر محفوظ تھیں، جو کہ ہمارے یہاں پہ پہلے ایگزسٹ کرتی تھیں، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے ہماری چیزوں کو یہاں سے لے کر کے اپنے ملک پہنچانا شروع کر دیا تو ہمارا ملک ان بہت ساری چیزوں سے محروم ہو گیا۔ دوسری چیز آپ یہ نوٹس کریں گے کہ جو لوگ ہم پر حکومت کر رہے تھے اس وقت، تو ان کی نظر میں نہ ہماری کوئی ویلیو تھی، نہ کوئی ہماری قدر تھی، بلکہ وہ ہم کو اسی نظر سے دیکھتے تھے کہ جس نظر سے کوئی مالک اپنے کسی غلام کو دیکھتا ہے۔ ان کا رویہ ہم بھارتیوں کے ساتھ ویسا ہی تھا جیسا کہ غلاموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم اس زمین کے مالک تھے، ہم اس زمین کے باسی تھے، ہم اس زمین پر آباد ہونے والے تھے، ہم ہندوستان کو بناتے تھے، ہم ہندوستان میں رہتے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم یہاں پر آزادانہ طریقے پر زندگی گزارتے، اور ہم پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی پریشر، کوئی بھی دباؤ کسی بھی خارجی طاقت کے طرف سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں نے ہم کو نہ صرف یہ کہ غلام بنایا، بلکہ ہمارے ساتھ نہایت نازیب اور ناروا رویہ اور سلوک اپنایا۔ تیسری چیز آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہمارے ساتھ پہلی سطح پہ تو یہ تھا کہ ایک بہت ہی غلط سلوک اور غلط رویہ اپنایا جاتا تھا۔ تیسری چیز یہ تھی کہ ہماری جانوں تک کی کوئی قیمت، کوئی قدر ان کی نظر میں نہیں تھی۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب جلیاں والا باغ کے اندر ہم ہندوستانی، ہم بھارتی، ہم صرف اپنے کچھ لیڈروں کی آزادی کے لیے، رہائی کے لیے وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے تھے، تو وہاں پر جنرل ڈائر نے آ کر کے آن دا اسپوٹ ہم پر گولیاں چلوا دیں، اور وہیں پر اسی وقت 400 سے زیادہ ہندوستانی قتل کر دیے گئے، جاں بحق ہو گئے۔ اور یہی نہیں، اس موقع پر جو ہے 1500 کے آس پاس ہندوستانی زخمی بھی ہو گئے تھے۔ نہ تو ہماری کوئی عزت ان کی نظر میں تھی، اور نہ ہی ہماری جانوں کی کوئی قیمت ان کے یہاں پر تھی۔ تو یہ غلامی کا ایک دردناک دور تھا، جس دردناک دور کو ہمارے بزرگوں نے دیکھا۔